کون صحیح کرے گا؟ یہ تو مسئلے ہیں نا بھائی، احسن بھائی مسئلے ہیں نا یہ تو۔ کوکب نورانی صاحب اس وقت موجود ہے۔ السلام علیکم کوکب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کوکب صاحب ساری باتیں تو آپ نے سنی لی ہیں جو ہو رہی ہیں، صبح سے کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، ذرا ہماری رہنمائی بتائیں۔ ہم تو آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، میں نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا کوکب صاحب کہ بھئی آپ کسی کو مرتد کہہ دیں، کسی کو واجب القتل کہہ دیں، آپ نے نہ کبھی کہا۔ آپ تو رہنمائی فرماتے ہیں، اور جہاں جو بات بالکل عقیدے سے متصادم متوا بڑا واضح موقف اختیار کر لیتے ہیں، تو میری رہنمائی فرما دیں کہ پھر ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ اگر کوئی آئینی نہ مانے، عدالتی نہ مانے، اپنے فیصلوں کو عدالتوں کو کہہ دیں غلط ہے، پانچوں جج غلط ہیں، فیصلے غلط کر رہے ہیں، یہ ہمیں غلط کہا ہے انہوں نے، جے آئی ٹی عوام کی ہوگی، فیصلہ عوام کا ہوگا، دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف ہے، آئین میں ترمیم کر کے خود صدر بن جائیں، وہ سب صحیح ہے۔ اپنے اوپر کوئی بات آئے تو مطلب وہ درست نہیں ہے۔ کوکب صاحب بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کہ آپ آواز حق بلند کرنے میں جرأت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی اخلاص نیت پر آپ کو جزا دے اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرعی احکام کے لیے حکومت، آئین یا پارلیمنٹ سے رجوع نہیں کیا جائے گا۔ درست۔ شرعی احکام کے لیے قرآن و حدیث ہیں، اور قرآن و حدیث کو صحیح جاننے والے علماء حق۔ میں لفظ علماء حق جب کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد وہ علماء جو اللہ تعالی کا خوف رکھتے ہوئے سچی بات کرتے ہیں، کسی کی طرفداری نہیں کرتے، یا صرف یہ نہیں کہ دو کتابیں پڑھ کے اپنے ساتھ علامہ کا لفظ لگا لیں، جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، وہ علماء حق۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ اب احسن اقبال صاحب کے حوالے سے اتنا جملہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں حکومت کی شریعت نہیں چاہیے۔ حکومت کی شریعت نہیں چاہیے، اچھا۔ ہم شریعت کی حکومت تو چاہیں گے مگر حکومت کی شریعت نہیں چاہیں گے۔ بھائی یہ بہت بہترین جملہ، یہ لکھیں بھائی، یہ لکھیں۔ ہم حکومت کی شریعت نہیں چاہیں گے، ہم شریعت کی حکومت چاہیں گے۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہی ہے، کیونکہ لفظ فتویٰ، یہ یستفتونک کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ کے معنی شریعت کا حکم، شریعت کیا کہتی ہے۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، وہ آیت بھی پڑھ دیجئے گا ہم سب کی رہنمائی کے لیے، جس میں اہل ذکر سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے کوئی سوال کے لیے۔ جی اس میں واضح طور پر ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، جی صاف طور پر۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ تمام پروگرام شروع ہوئے، جن کو تفہیم دین یا جو بھی نام دیے گئے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ وہ آیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا حکم بیان کرنا علماء کا کام ہے۔ علماء کسی کو کافر مرتد بناتے نہیں ہیں۔ کسی نے کفر یا ارتداد کیا ہو تو بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ کوئی، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا جو حکم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ بتائے کون مسلم ہے یا نہیں۔ تو ریاست کو تو ہمیں بتانا پڑا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، یہ ہمیں بتانا پڑا تھا، تب جا کے 1974 میں آئین میں یہ ترمیم ہوئی تھی، یہ قانون تھا۔ تو یہ علماء نے بتایا ہے، علماء بتائیں گے۔ یہ کہتے ہیں حکومت قرار دے گی، حکومت کو کیا حق ہے کسی کو قرار دینے کا؟ یہ علماء کا کام ہے، علماء ہی بتاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ علماء کی حیثیت نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، یہ آپ کی حکومتیں آنی جانی چیز ہے۔ علماء سے عوام کا رابطہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔
وہ مسئلے پوچھنے حکومت کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس نہیں جاتے، علماء کے پاس ہی آتے ہیں، علماء ہی سے پوچھتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں اسمبلی میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، مثلاً ایک بات لیجئے ڈاکٹر صاحب، جی کوئی بھی ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی کاغذ ہوتے ہیں، پھاڑ کے اچھال دیے جاتے ہیں، جی اس کو یہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ایک عالم اس پر فتویٰ دے گا کہ ہو سکتا ہے اس میں نام لکھے ہوں، ہو سکتا ہے ایسے الفاظ لکھے ہوں، ان کی پامالی کی گئی ہے، تو عالم تو فتویٰ دے گا، اس کا کام ہے۔ اور اگر وہ نہیں بتاتا تو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ قرآن میں ہے، کتمان حق یعنی حق کو چھپانا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور حدیث شریف بخاری میں ہے، آپ کو سنا دوں، الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو حق سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس معاملے میں اگر یہ کہیں کہ علماء خاموش رہیں، اب علماء کو موقع تو دیتے نہیں ہیں، تو سوشل میڈیا پر اگر کسی عالم حق کی آواز، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک، جو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو بغیر جانے پوچھے اور بغیر تحقیق کے اپنی خبریں فارورڈ کرتے ہیں یا ٹیگ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو علماء حق ہیں، اگر ان کی بات آ رہی ہے تو اصل میں ان کو لگام دینے والے تو علماء ہی ہیں، تو ان کو آج تکلیف ہو رہی ہے کہ ان سے جو غلطی ہو گئی ہے، اب علماء نے مطالبہ کر دیا ہے معافی کا، توبہ کا، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ تو یہی کہنا چاہیں گے کہ جی نہیں، کلیریکل مسٹیک ہے، حالانکہ یہ جان بوجھ کر ہوئی ہے، اور جس نے کی ہے اس پہ تجدید ایمان لازم ہے۔ یہ کوکب نورانی کا فتویٰ ہے، احسن اقبال صاحب میرے خلاف جو کرنا چاہیں کر لے، یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ تجدید ایمان یعنی ایمان کو تازہ کرنا، گواہ بنا کر ایمان، اور اس کے بغیر وہ اگر اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں تو بھی مجرم ہوں گے۔ یہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں نے اللہ کے لیے دینا ہے فتویٰ، حکومت کے لیے نہیں دینا ہے۔ اچھا، یہ بات میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اور اگر فوج کا بیان کل نہ آتا، وہ اگر یہ نہ کہتے کہ جی ہم بھی جان حاضر ہے، اور ناموس رسالت کے لیے جو الفاظ انہوں نے آصف غفور صاحب نے کہہ دیے، تو شاید ان کی اتنی بھی آواز نہ نکلتی۔ اور میں آپ ہی کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ انہوں نے چال چلی ہے، یہ داؤ کھیلا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس پر ہو جائے گی، اصل کام تو وہ تھا جو ہو گیا، اور وہ چلے بھی گئے، لندن جا بھی چکے، ان کو پیر کو پیش ہونا تھا عدالت میں، وہ نکل لیے۔ کون سی عدالت؟ کس عدالت؟ عدالت کو عدالت مانیں گے تو پیش ہوں گے نا، یہ بھی تو ہے نا مسئلہ۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، شرعی حکم احکام پر حکمرانوں کی ایسی بات، ان کے ایسے انداز، ایسے الفاظ، یہ بھی قابل گرفت ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مشرف کی باقیات، تو یہ جو ان کے وزیر قانون ہے، کیا یہ مشرف کے دور میں یہی نہیں تھے؟ جی میرے ساتھ بیٹھتے تھے برابر والی نشست پہ۔ تو پھر کس کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف کس کو بنایا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے جیسی تیسی حکومت کر رہے ہو کرو، دین میں مداخلت نہ کرو، کیونکہ دین میں مداخلت پر اگر علماء خاموش رہیں گے سارے مجرم ہو جائیں گے، اور اگر علماء آواز نہ اٹھائیں پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ شکر کرے کہ ان کے ملک میں ایسے علماء موجود ہیں جو آواز حق بلند کرتے ہیں۔ یہ اس بات کو شاید برا سمجھ رہے ہیں، ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے علماء ہیں جو آواز حق بلند کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، انہوں نے تو فتویٰ بھی دے دیا، احسن اقبال صاحب اب انہوں نے دے دیا ہے